انگریزوں کے ہاتھ یہ ظلم کا شکار ہوں گے، تقدیر الہی میں یہ تھا، اس لیے اللہ نے ان کے جانے سے پہلے بریلی میں دوسرا رہنما پیدا کر دیا۔ چنانچہ سن 1856 میں اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہوئے، اور پھر ابھی چند سال گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کا لوگوں پر اظہار کرنا شروع کر دیا، اور چونیا 13 سال کچھ مہینے کے ہوئے، مان لیجیے 14 سال کے، اس وقت آپ عالم بھی ہو گئے، فاضل بھی ہو گئے، اور اسی دن مفتی بھی بن گئے۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 14 سال کے بچے کو ذرا کھڑا کر دیجیے، اس سے صرف یہی پوچھ لیجیے کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، تو شاید بتانا مشکل ہو، مگر اعلیٰ حضرت 14 سال کی عمر میں عالم بھی بن گئے، فاضل بھی بن گئے، مفتی بھی بن جاتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس بات کی علامت ہے۔ اور پھر جب آپ کے علم کا شہرا ہوا، لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے اسی عمر میں کتابیں لکھنی شروع کر دی، علماء اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک موقع پر نواب رامپور کا نام تو سنا ہی ہوگا حضرات نے، اس زمانے میں وہاں ایک نواب رہتے تھے جو دین پرور تھے، علماء سے عقیدت رکھتے تھے، دینی مزاج تھا۔ اتفاق سے کوئی سوال ان کے سامنے آیا، یہ ہوا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ رامپور کے علماء میں جو سب سے بڑے مفتی تھے، ان کے پاس وہ سوال بھیجا گیا، اور وہی سوال بریلی میں بھیجا گیا۔ جو سائل وہ استفتاء لے کر بریلی گیا، چونکہ وہ مولانا احمد رضا کو جانتا بھی نہیں تھا، علامہ نقی علی کے پاس لے کر گیا، ان کے پاس لے جا کر کے پیش کیا، اور کہا نواب رامپور کی طرف سے یہ سوال آیا ہوا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ علامہ نقی علی صاحب نے فرمایا بغل کے کمرے میں چلے جائیے، مفتی صاحب اس کا جواب لکھ دیں گے۔ سائل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہتا ہے وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، ایک شہزادے بیٹھے ہیں، وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، لیجیے لکھ دیجیے۔ علامہ نقی علی صاحب فرماتے ہیں آج کل وہی شہزادے ہی فتویٰ لکھ رہے ہیں، وہی شہزادے ہی فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ عمر اعلیٰ حضرت کی 19 اور 21 سال کے بیچ کی تھی، تب کا یہ واقعہ ہے جب آپ نے فتویٰ لکھا، علامہ نقی علی صاحب نے اس پر مہر لگا دی۔ اب وہ فتویٰ رامپور پہنچا، اور اتفاق سے جو رامپور کے سب سے بڑے مفتی تھے ان کا